بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ الفاتحہ کے لفظی معنی ہے کھولنے والی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مصحف کی پہلی سورہ ہے، ساتھ ہی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سورتوں میں بھی پہلی مکمل سورہ ہے جس سے محبت ہو۔ اس کے نام رکھنا ذوق ہے۔ اس سورہ سے محبت میں بھی اس کے متعدد نام رکھی گئے: ام القرآن، اساس القرآن، سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ عافیہ وغیرہ۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کو قرآن العظیم اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ ام کے معنی جڑ یا بنیاد کے ہیں۔ قرآن کی بنیاد ہی اس سورہ پر رکھی گئی ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ مزید اس کے دو ناموں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فوراً ہی کیوں نہ آئے؟ عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ اے ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو؟ پھر آپ نے فرمایا، کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ انسان کے اندر بنیادی ہدایت قدرتی طور پر موجود ہے۔ ہر سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان از خود بغیر کسی تعلیم کے ہی بہت سے حقائق تک خود پہنچ سکتا ہے۔ انسان جان سکتا ہے کہ یہ دنیا بنا کسی کے نہیں طاقت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ پھر انسان جان جاتا ہے کہ زندگی کا صحیح رخ یہی ہے۔ جو خالق ہے اس کے راستے پر چلا جائے، پر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ راستہ کون سا ہے، کیونکہ صحیح راہ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس راستے سے ایک غلط موڑ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ہماری عاقبت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے لیے سیدھے راستے کے علم کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اور یہ وہ دعا سورت ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو نماز کا لازم جز قرار دیا ہے۔ سفیان بن ابی نینا نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں، پر اس پر اختلاف ہے کہ بہت جگہ پر بسم اللہ کو اس کا حصہ کہا گیا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورہ کا حصہ نہیں ہے سوائے سورہ نمل کے۔ یہ ہر سورہ کے آغاز پر صرف علامت کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ مزید اس کی آیات کا علم حدیث قدسی سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز اپنی اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک تو، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں راہ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے گئے لوگوں کے ہو اور نہ گمراہوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ تو چلیے ہم سب بھی مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔